الحمد لله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إمعة تقولوا إن أحسنوا أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل أي تطعمهم الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلائی اور برائی خیر اور شر برابر نہیں ہو سکتے. بھلائی اور ہے برائی اور ہے، خیر اور ہے شر اور ہے. خیر اور شر برابر نہیں ہو سکتے، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. جب خیر اور شر برابر نہیں ہو سکتے، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، تو بھلے اور برے برابر نہیں ہو سکتے. اچھے اور برے جن کے اندر بھلائی کی صفت پائی جاتی ہے، خیر کی صفت پائی جاتی ہے، اور جن کے اندر شر اور برائی کی صفت پائی جاتی ہے، یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے. جیسے شر اور خیر برابر نہیں، جیسے بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے اچھے اور بھلے لوگ اور گندے اور برے لوگ بھی برابر نہیں ہو سکتے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. جب بات ایسی ہے تو اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی سے پیش آتا ہے، اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی سے پیش آتا ہے، تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو تم اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، تاکہ اگر وہ برا ہے، برائی کر رہا ہے، تو تم برے نہ بنو، تم برائی مت کرو. اس لیے کہ اچھائی اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. اچھے اور بھلے لوگ اور برے لوگ برابر نہیں ہو سکتے. تو اگر ایک شخص برا ہے تو تم اس کی وجہ سے برے مت بنو. اگر ایک شخص برائی کر رہا ہے تو اس کے برائی کرنے کی وجہ سے تم برائی مت کرو، تاکہ تم اس صف میں نہ آؤ، بلکہ تمہارا مقام اور تمہاری جگہ الگ ہونی چاہیے، ممتاز ہونی چاہیے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی سے پیش آتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو تم اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، تم اس کے ساتھ احسان کرو، خیر کرو. اور جب تم اس طرح
جب تم اس طرح کا معاملہ کرو گے، جب تم اس طرح کا معاملہ کرو گے تو آج نہیں کل نہیں پرسوں جو تمہارے ساتھ برائی سے پیش آ رہا ہے، تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تمہارا مخالف ہے، تمہارا دشمن ہے، تمہارے اس حسن برتاؤ اور حسن معاملہ کی وجہ سے تمہارا جگری دوست ہو جائے گا، تمہارا جگری دوست ہو جائے گا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب تم اس طرح کے اخلاق اپناؤ گے، اس طرح کا معاملہ کرو گے تو تمہارا بڑے سے بڑا مخالف، بڑے سے بڑا دشمن، بڑے سے بڑا بدخواہ تمہارا کیا ہو جائے گا؟ دوست ہو جائے گا، تمہارا خیر خواہ اور ہمدرد ہو جائے گا۔ یہ نسخہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا، یہ نسخہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا، اور آج اگر امت اس نسخے کو استعمال کر لے، آج اگر امت اس نسخے کو استعمال کر لے، اللہ تبارک و تعالی کی اس تعلیم کو، اس ہدایت کو اپنی زندگیوں میں داخل کر لے تو یہ معاشرہ جنت بن جائے گا، جنت بن جائے گا۔ لیکن آج جہنم بنا، کیسے جہنم بنا ہوا؟ ایک شخص نے آپ کو گالی دی، جواب میں آپ نے دعا دی، پھر گالی دے گا وہ؟ پھر گالی دے گا؟ یا آپ نے دعا نہیں دی، اتنا اونچا ظرف نہیں ہے، آپ نے خاموشی اختیار کر دی، وہ خاموش ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ ایک گالی دے گا، دو گالی دے گا، چار گالی دے گا، لیکن جب جواب نہیں پائے گا تو خاموش ہو جائے گا۔ جھگڑا ختم ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ اور اگر اس نے گالی دی، آپ نے دعا دی، تو نہ صرف یہ خاموش ہو جائے گا بلکہ شرمندہ ہو جائے گا، نادم ہو جائے گا، اور آپ نے اس کو اخلاق کی تلوار سے شہید کر دیا۔ آپ نے اس کو اخلاق کی تلوار سے کیا کیا؟ لیکن اگر ایک شخص نے آپ کو ایک گالی دی، آپ نے پلٹ کر اس کا جواب گالی سے دے دیا، تو یہ چپ رہے گا اور دے گا۔ پھر آپ نے اس کا دیا، آپ ایک دیں گے وہ دو دے گا، آپ دو دیں گے وہ چار دے گا، بات بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، اور نوبت زبان سے ہاتھا پائی تک آ جائے گی۔ ابھی تک معاملہ زبان سے چل رہا ہے، بڑھتے بڑھتے معاملہ ہاتھ پیر تک آ جائے گا، بلکہ آگے بڑھ کر کے لاٹھی اور ڈنڈے اور بندوق تک پہنچ جاتا ہے۔ پہنچتا نہیں پہنچتا، آج یہی ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جہنم بنا ہوا، بھائی بھائی سے دست بگری ماں ہے، باپ بیٹے میں یوں ہے، ماں بیٹی میں یوں ہے، بہن بہن میں، بھائی بہن میں، پڑوس پڑوس میں، انفرادی طور پر لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، اور اجتماعی طور پر بلکہ ملکی سطح پر اور عالمی سطح میں اس طرح کی دشمنیاں چل رہی ہیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا یہ نسخہ ہم استعمال کریں کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں، بات وہیں دفن ہو جائے گی۔ اور اس کی مثال ہمارے بزرگوں میں ملتی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا کوئی مخالف تھا، دشمن تھا، معاند تھا، آمنا سامنا ہو گیا، اس نے گالی دینا شروع کر دی، اس نے گالی دینا شروع کیا، انہوں نے دعا دینا شروع کیا۔ وہ گالی دے رہا ہے، یہ دعا دے رہے، وہ گالی دے رہا ہے، یہ دعا دے رہے، وہ گالی دے رہا ہے، یہ دعا دے رہے۔ پوچھنے والوں نے کہا کہ حضرت وہ گالیاں دے رہا، اب دعا دے رہا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر وہ گالیاں دیتا، آپ خاموش رہتے تو ہم سمجھتے کہ بھئی چلیے آپ گالی نہیں دے، لیکن آپ دعا دے رہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حضرت نے فرمایا جس کے پاس جو ہوگا وہی تو دے گا۔ اس کے ٹوکرے میں گالیاں ہیں، وہ گالیاں دے رہا ہے، میری جھولی میں دعائیں ہیں، میں دعائیں دے رہا ہوں۔ جس کی ٹوکرے میں گالیاں وہ گالیاں دے گا، جس کی جھولی میں دعائیں ہیں وہ دعائیں دے گا، جس کی جھولی میں دعائیں ہیں دینے کے لیے اچھی چیز ہے، وہ بری چیز، ہم کو گالی نہیں آتی تھی کیا وہ گالی نہیں دے سکتے تھے؟ یا جس زبان سے دعا دے رہے تو اسی زبان سے گالی دینا تھے؟
لیکن ان کی شرافت، ان کے اخلاق اور ان کی آدمیت اور ان کی کرامت کے خلاف تھا۔ تو فرمایا جب تم اس طرح کا معاملہ اور برتاؤ کرو گے تو یہ تمہارا مخالف تمہارا دوست بن جائے گا۔ اگر دوست نہیں بنا کم از کم جو حرکت اس نے کی ہے اس پر اس کو ندامت ہوگی، آئندہ اس سے باز رہے گا، دور رہے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سامنے والے کے ساتھ احسان پر احسان، احسان پر احسان، احسان پر احسان، بھلائی پر بھلائی، بھلائی پر بھلائی کر رہا ہے، اور سامنے والا ظلم پر ظلم، برائی پر برائی اور شرارت پر شرارت، دوست تو نہیں بن رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو تمہارا مخالف دوست بن جائے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اس کا معاملہ 10 سال سے یوں ہی چل رہا ہے۔ ہم احسان پر احسان، بھلائی پر بھلائی کر رہے ہیں، اور وہ شرارت پر شرارت، برائی پر برائی کر رہا ہے۔ اس کی دشمنی دوستی میں نہیں بدل رہی، اس کی شرارت خیر اور بھلائی میں نہیں بدل رہی ہے۔ تو مجھے یہ پریشانی ہوتی تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی زندگیوں میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے ہوں۔ تو وہاں تفسیر میں معارف القرآن میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن ہیں، انہوں نے اس آیت کریمہ میں لکھا ہے بشرطے کی انسانیت باقی ہو۔ برائی کا بدلہ آپ بھلائی سے دیں گے تو وہ شخص جو آپ کا مخالف آپ کا دوست ہو جائے گا، بشرطے کہ اس کے اندر انسانیت باقی ہو۔ اگر انسانیت کا جنازہ نکل چکا ہے اور وہ انسان کی شکل میں حیوان ہے تو پھر آپ احسان پر احسان کرتے جائیں، احسان پر احسان کرتے جائیں، اس کی عداوت و دشمنی دوستی میں نہیں بدلے گی۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں میں کہیں کوئی ایک ایسا ہوگا کہ جس کے اندر سے انسانیت رخصت ہو چکی ہو، اور آپ کتنا بھی خیر کریں اس کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، فرمایا ایسا برتاؤ کرنا، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہر ایک کے بس کا نہیں۔ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، کسی نے گالی دی اس کو دعا دینا یا خاموش رہ جانا، یہ ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے۔ خوش نصیبوں کو یہ نعمت ملتی ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں، کنٹرول میں رکھتے ہیں، اور جن کے اندر صبر و تحمل اور قوت برداشت ہے، اور جو حلم اور بردباری کے زیور سے آراستہ ہیں، فرمایا وہ اس نعمت سے مالا مال ہیں، اور وہ اس طرح کا معاملہ برتاؤ کر سکتے ہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں۔ اور فرمایا جن کو یہ نعمت مل گئی ہے وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جنہیں یہ دولت مل گئی ہے، اس نعمت سے مالا مال ہو چکے۔ کبھی کبھی شیطان آتا ہے، اس نے گالی دی، تم اس سے کم ہو، اس کا تو سر اور اوپر چلا گیا ہوگا کہ دیکھو میں نے 10 سنا دیا اور وہ اس کا ایک پلٹ کے ایک جواب بھی نہیں دے سکا، تمہارا تو سر نیچا ہو گیا، تمہاری تو ناک کٹ گئی، تمہاری تو موچھ کٹ گئی، تم تو رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ شیطان آگے اس طرح سے بھڑکاتا ہے، شیطان آ کر اس طرح بھڑکاتا ہے، اس طرح کے وساوس پیدا ہوتے ہیں۔ یار اس نے 10 گالیاں دے دی، میں خاموش رہ گیا، آخر میں نے چوڑی تو نہیں پہن رکھی ہے، میں نے ہاتھوں میں کنگن تو نہیں پہن رکھے، آخر میں بھی تو مرد ہوں، میرے منہ میں بھی تو زبان ہے، میری بھی تو عزت نفس ہے، میرے اندر بھی تو غیرت ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے کیا سوچا ہوگا، نہیں چلو ابھی چلتے ہیں جواب دیتے ہیں۔ اس طرح کے وساوس آتے ہیں۔ کبھی تو شیطان انجیکشن مارتا ہے خود، اور کبھی شیطان کے ایجنٹ انسانوں کی شکل میں ہوتے، وہ آگے کہتے ہیں آخر یار سمجھ میں نہیں آتا تم نے کیسے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، چپی سادھ رکھی ہے، تم کمزور ہو کیا اس سے؟ اگر کمزور ہو چلو ہم تمہارے پیچھے ہیں، لیکن تم اپنا بدلہ لو۔ انسان اس طرح کی باتیں آ کر کے کرتا ہے، بھڑکاتا ہے، اکساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے،
چاہے شیطان کی طرف سے چاہے شیطان کے ایجنٹ جو انسان ہیں ان کی طرف سے، تو کہہ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں الٹے سیدھے وساوس آتے ہیں اور وہ تمہیں پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے اور مجبور کرتا ہے کہ تم برائی کا بدلہ برائی سے دو، اور جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، شرارت کی، اس سے انتقام لو اور اس کی شرارتوں کا مزہ اس کو چکھاؤ، اس کی گردن کو توڑ دو، اس کی کلائی کو مروڑ دو، فرمایا نہیں، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، یہ وسوسہ دور ہو جائے گا، اور یہ جو کیفیت طاری ہوئی اس کے تقاضے پر عمل نہ کرو، اور اس بات کو گرا دے لو انہو هو السمیع العلیم کہ اللہ تبارک و تعالی سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی سن رہے ہیں، کس نے گالیاں دی ہیں، کس نے دعائیں دی ہیں، کس نے تھپڑ مارے ہیں، کس نے معاف کیا ہے، سب اللہ کے علم میں ہے، اور جب کل اللہ کے ہاں جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مطابق معاملہ فرمائیں گے، جس نے گالیاں دی ہوں گی اس کو گالیاں دینے کی سزا ملے گی، جس نے دعائیں دی ہوں گی اس کو دعا دینے کی جزا ملے گی، جس نے زیادتی کی ہوگی اس کو اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا، اور جس نے احسان کیا ہوگا اس کو صلہ ملے گا، اس کو بدلہ ملے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تکونوا امعہ، لا تکونوا امعہ، امعہ مت بنو، امعہ مت بنو، امعہ مت بنو۔ امعہ کسے کہتے ہیں؟ اور میں بتاؤں ہم میں سے 100% لوگ امعہ ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے امعہ مت بنو، اور ہم سب امعہ ہیں۔ امعہ کہتے کسے ہیں؟ فرمایا امعہ مت بنو، یہ کہنے لگو کہ اگر لوگ میرے ساتھ احسان کریں گے، بھلائی کریں گے تو ہم ان کے ساتھ احسان کریں گے، بھلائی کریں گے، اور اگر لوگ ہمارے ساتھ برائی سے پیش آئیں گے، ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ برائی کا معاملہ کریں گے، ہم بھی ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی سے پیش آئیں گے۔ یہ ہے امعہ، یہ ہے امعہ۔ فرمایا لا تکونوا امعہ، امعہ مت بنو کہ کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو تم بھلائی کرو، کوئی تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے تو تم بھی برائی سے پیش آؤ۔ فرمایا امعہ مت بنو، یہ امعہ ہم میں سے ہر ایک امعہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا وہ نہیں آیا ہمارے یہاں تو ہم کیوں جائیں، اس نے ہماری خیریت پوچھی ہم کیوں پوچھیں، ہم بیمار ہوئے تو وہ آیا تھا ہم کیوں جائیں، ہم کیوں جائیں، اس نے ہم کو کال کبھی کی ہم کیوں کریں، کبھی ہمارے آڑے وقت وہ کام آیا، کبھی اس نے ہمیں ہدیہ تحفہ دیا، کبھی ہمیں اس نے اپنے کھانے پر بلایا، کبھی چائے پلائی، ہم کیوں بلائیں، نہیں بلائیں گے۔ یہی تو امعہ ہے نا، اور یہ چیز آج ہم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، بلکہ یہی چیز پائی جاتی ہے۔ دیکھا دیکھی ہم کام کرتے ہیں، کیا دیکھا دیکھی، تم آؤ گے تو ہم آئیں گے، تم پوچھو گے تو ہم پوچھیں گے، تم فون کرو گے تو ہم فون کریں گے، تم بلاؤ گے تو ہم بلائیں گے، یہی ہے نا۔ تم ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے، اور اگر تم ہمارے ساتھ برائی سے پیش آؤ گے تو ہم تم سے کم نہیں ہیں۔ اور آج تو معاملہ کیا ہو گیا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ آج یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک تھپڑ مارا تو ہم دوسرا گال پیش کر دیں گے، لیجیے اس کو بھی نواز دیجیے، نہیں، آج اگر آپ ایک ماریں گے تو ہم 10 ماریں گے، یہ جذبہ ہمارے اندر ہے۔ آپ ہماری طرف پتھر پھینکیں گے تو ہم آپ کی طرف بم پھینکیں گے، یہ جذبہ ہے۔ تو فرمایا امعہ مت بنو، پھر کیا بنے؟ فرمایا بنو اگر تمہارے ساتھ کوئی بھلائی سے پیش آتا ہے تو بھلائی سے پیش آؤ، کوئی تمہارے ساتھ برائی سے پیش آتا ہے تو تم اس کے ساتھ برائی سے مت پیش آؤ، تم اس کے ساتھ برائی کا معاملہ نہ کرو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، اور ہم سب ان کی فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت ایک مرتبہ پڑھا کر جہاں درس دیتے تھے وہاں سے درس دے کر نکلے، اور آپ کے ساتھ ہزاروں شاگرد ہیں، 100 نہیں 200 نہیں، ہزاروں شاگرد ہیں۔
آپ کا کوئی مخالف تھا، حاسد تھا، آپ کی ترقی پر، آپ کے عروج پر، آپ کی عزت پر، آپ کی سرخروئی پر وہ جلتا تھا، اس کا کلیجہ پھٹتا تھا، اس کے سینے پر سانپ لوٹتا تھا، موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کب امام سے سابقہ پڑے اور ہم ان کو اذیت پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں۔ چنانچہ وہیں کھڑا وہ انتظار کر رہا تھا۔ حضرت جب مدرسے سے نکلے اور پیچھے پیچھے آپ کے شاگردوں کی ایک بڑی جماعت ہے، وہ سامنے آ گیا، اس نے گالی دینا شروع کیا، برا بھلا کہنا شروع کیا، خواہ مخواہ کی۔ بعض شاگردوں نے نظر اٹھائی، حضرت نے اشارہ کیا کہ یہ ہمارا اس کا معاملہ ہے، اس میں آپ لوگوں کو دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ حضرت امام صاحب چلے جا رہے ہیں اور پیچھے تلامذہ کی ایک بڑی جماعت وہ بھی چل رہی ہے اور یہ بغل بغل چل رہا اور گالیاں دیتا ہوا جا رہا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پہنچے تو وہاں ٹھہر گئے اور اس سے فرمایا کہ میرا گھر آ گیا ہے، اگر کچھ کہنا رہ گیا ہو تو کہہ لو، ورنہ ابھی میں گھر میں چلا جاؤں گا تو وہ تمہاری وہ چیزیں رہ جائیں گی، وہ باتیں رہ جائیں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تکونوا امعاء۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو انبیاء کے بعد لوگوں میں سب سے افضل انسان ہے، لوگوں میں سب سے افضل انسان، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اوپر جس کے جتنے احسانات تھے میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، نہیں دے سکا ہوں تو ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالی میری طرف سے اللہ تعالی خود ان کے احسانات کا بدلہ چاہے۔ یہ ہے ابو بکر، یہ ہے ابو بکر۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ فرمایا ابو بکر سے، ابو بکر سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے دست مبارک پر مشرف باسلام ہونے والے مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ واقعہ معراج کو ابو جہل نے نبی کی زبان سے سنا، جھٹلا دیا، کذاب ہو گیا، اور واقعہ معراج کو ابو بکر صدیق نے ابو جہل کی زبان سے سنا، تصدیق کی، صدیق ہو گئے۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آیت نازل فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں جو اہل کرامت ہیں، اہل فضل اور بزرگی ہیں، وہ یہ کام نہ کریں۔ یہ اولو الفضل کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ابو بکر کو۔ جس کو اللہ اولو الفضل کہے، صاحب فضل اور کرامت اور بزرگی والا کہے، وہ کتنا بزرگی والا ہوگا، کتنے فضل والا ہوگا۔ ایک منافق ان کو گالی دے رہا ہے، کوئی بات رہی ہوگی، اس نے الٹا سیدھا کہنا شروع کیا، لعن تان کرنا شروع کیا، گالی گلوچ شروع کیا، برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے مسکرا رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اس برا بھلا کہنے پر، سب و شتم کرنے پر خاموش۔ وہ گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، جس کو کہہ رہا ہے وہ ابو بکر ہے اور خاموش ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور مسکرا رہے۔ جب اس نے حد کر دیا تو اس کی کچھ باتوں کا جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ جب اس کی کچھ باتوں کا جواب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھ کے وہاں سے چلے گئے، اور چہرے پر ناراضگی کے آثار، اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کر لیا، پیچھے پیچھے گئے اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، سب و شتم کر رہا تھا، طعن و تشنیع کر رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، میں جب تک خاموش تھا آپ وہاں تشریف فرما تھے اور آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے اس کی بعض باتوں کا جواب دے دیا تو آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، اور آپ کے چہرے مبارک پر ناراضگی کے آثار ہیں۔ وجہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ گالیاں دے رہا تھا اور تم خاموش تھے تو تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا۔
جب وہ گالیاں دے رہا تھا اور تم اس کی گالیوں پر، اس کے سب و شتم پر خاموش تھے، تو تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اس کا جواب دے رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیج دیا تھا تمہاری طرف سے، وہ اس کا جواب دے رہا تھا اس کی باتوں کا. اور جب تم نے جواب دینا شروع کر دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا. جہاں شیطان ہو وہاں اللہ کا نبی کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ جہاں شیطان ہو وہاں اللہ کا نبی کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اگر ایک شخص نے آپ کو گالی دی، آپ خاموش رہے، آپ یقین کیجئے کہ آپ کی حمایت اور نصرت کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتہ آ چکا ہے. یقین کے ساتھ آپ کو یقین کرنا چاہیے، اللہ کا وعدہ ہے. لیکن اگر آپ نے گالی دے دی، یقین کر لیجئے کہ شیطان آ چکا ہے اور وہ کچھ بھی کرا سکتا ہے. شیطان آ چکا ہے، وہ کچھ بھی کرا سکتا ہے. بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی اور پھر فرمایا ابو بکر تین باتیں ہیں اور تینوں حق ہیں، جیسی کہہ رہا ہوں ویسی ہی ہیں. جب کسی بندے کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اور یہ بندہ زیادتی کا بدلہ زیادتی سے دینے پر، برائی کا بدلہ برائی سے دینے پر قادر ہے، اس کے باوجود برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے رہا ہے، انتقام نہیں لے رہا ہے، سامنے والے کو سزا نہیں دے رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس معاف کر دینے کی وجہ سے اس کی عزت کو چار چاند لگائیں گے، اس کو سرخرو فرمائیں گے، اس کی بھرپور مدد فرمائیں گے. ایسا ہی ہوگا جیسا کہہ رہا ہوں. اور پھر فرمایا کہ جب کوئی شخص صلہ رحمی کے لیے رشتوں ناتوں کو جوڑنے کے لیے، اگر آپ کا چچا ہے، ضرورت مند ہے، اور آپ ہر مہینے اپنی تنخواہ سے اس کو کچھ بھیجتے رہتے ہیں تو چچا بھتیجے کا رشتہ مضبوط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چچا بھتیجے کا رشتہ مضبوط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس نیت سے، صلہ رحمی کی نیت سے، حاجت روائی کی نیت سے جب کوئی آدمی کسی کو کچھ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دینے کی وجہ سے اس کے مال کو گھٹنے نہیں دیتے، اور تیسری بات فرمائی کہ جب کوئی آدمی مالدار بننے کی غرض سے مانگنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے پاس بہت سارا مال آ جائے اور میرا شمار مالداروں میں ہو جائے، وہ سوال اور گداگری کو اپنا پیشہ بنا لیتا ہے، مانگتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فقر اور تنگ دستی اس کا مقدر بنا دیتا ہے. یہ تین باتیں اللہ کے نبی تو یہاں جو بات کہنی تھی وہ یہ کہ اگر کوئی برائی سے پیش آ رہا ہے اور آپ بھلائی سے اس کا بدلہ دیں گے تو بھلائی سے بدلہ دینے کی وجہ سے آپ کی ناک نہیں کٹے گی اگرچہ کٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ کا سر نہیں جھکے گا اگرچہ جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کی عزت نہیں جائے گی اگرچہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی خود تکفل فرمائیں گے. ایک چھوٹی سی حدیث اور سن لیں اس کے بعد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی کو اپنا دکھڑا سنایا. اور کیا سنایا؟ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، اصلهم ويقطعونني، میں ان سے رشتہ ناتا جوڑنا چاہتا ہوں، میں ان کے قریب ہوتا ہوں، لیکن جتنا میں ان کے قریب ہوتا ہوں اتنا ہی وہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں. میں جوڑنے کی فکر میں ہوں اور وہ توڑنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيْهِ، ان کے جو حقوق میرے اوپر ہیں میں تو اس کو ادا کرتا ہوں، احسان پر احسان، احسان پر احسان، بھلائی پر بھلائی، بھلائی پر بھلائی، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ زیادتی پر زیادتی، زیادتی پر زیادتی، اور میرے حقوق کا ضیاع ان کا صبح شام کا معمول بن چکا. وَأَحْلُمُ عَلَيْهِمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيْهِ، اور میں ان کے ساتھ صبر و تحمل سے کام لیتا ہوں، حلم اور بردباری سے کام لیتا ہوں، ان کی طرف سے ہر ہونے والی زیادتیوں کو برداشت کرتا ہوں، جواب نہیں دیتا، لیکن وہ جہالت پر جہالت، جہالت پر جہالت، شرارت پر شرارت. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لئن كنت كما قلت، اگر بات ایسی ہی ہے جیسی تم کہہ رہے ہو،
اگر بات ایسی ہی ہے جیسی تم کہہ رہے ہو تو سن لو. تم اپنے اس حسن اخلاق کی وجہ سے ان کو ایسی تلوار سے مار رہے ہو کہ وہ مر رہے ہیں لیکن اس کا شعور ان کو نہیں ہو رہا. اس کی تعبیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کی؟ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلْ. یہ عربی کا محاورہ ہے. تم اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہو گویا کہ تم گرم گرم راکھ کسی کے منہ میں ٹھوس رہے ہو. اگر کسی کے منہ میں گرم گرم راکھ ٹھوسی جائے تو اس کی جان دم گھٹے گی نہیں گھٹے گی؟ پریشان ہوگا نہیں ہوگا؟ فرمایا جب کوئی زیادتی کرے اور آج سامنے والا اس کے ساتھ احسان اور بھلائی کرے تو وہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے، اس کو اتنی ندامت ہوتی ہے اور اس کا ضمیر اس کو اتنا ملامت کرتا ہے اور روحانی طور پر وہ بڑی اذیت میں بڑی تکلیف میں ہوتا ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اخلاق کی تلوار سے کسی کو مارنا ہے تو اخلاق کی تلوار سے، اخلاق کی تلوار سے مارو. ہمارے نبی کے صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین کی زندگیوں میں اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک تم اس شان پر رہو گے جو شان تم نے ابھی بیان کی ہے کہ وہ تم جوڑنا چاہتے ہو وہ کٹنا چاہتے ہیں، تم احسان کرتے ہو وہ برائی سے پیش آتے ہیں اور ان کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کو تم برداشت کرتے ہو وہ جہالت پر جہالت کرتے ہیں، جب تک تم اس صفت سے متصف رہو گے لا یزال معک من اللہ ظہیر، اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حمایت کے لیے، تمہاری تائید کے لیے، تمہاری مدد کے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے مقرر رہے گا. تمہارا مخالف، تمہارا دشمن ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ ہے حسن اخلاق، یہ ہے ہمارے مذہب کی تعلیم، یہ ہے ہمارے اللہ کا حکم، یہ ہے ہمارے نبی کی ہدایت کہ آج اگر امت اور افراد امت اپنے اخلاق اس طرح کے بنا لیں تو یہ جو لڑائی جھگڑا، یہ مقدمے بازیاں اور یہ قطع تعلقات اور یہ رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور ہمارا معاشرہ جو فتنہ اور فساد کی آماج گاہ بنا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہم تم سے کم تو نہیں، ہم تم سے کم تو نہیں ہیں، ہم نے چوڑیاں اور کنگن تو نہیں پہن رکھے ہیں، ہم گونگے تو نہیں ہیں، ہمارے منہ میں بھی زبان ہے، ہمارے پاس بھی افراد ہیں، ہمارے پاس بھی مال ہے، ہمارے پاس بھی غیرت ہے، ہمارے پاس بھی عزت نفس ہے. ہم کس چیز میں کم ہیں تم سے؟ اسی نے ستیہ ناش کر دیا. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے اچھے اخلاق و عادات سے ہمیں متصف ہونے کی اور ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے بچنے اور برے اخلاق و عادات سے دور رہنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahab channel.